کہ ہم سب جانتے ہیں شروع میں قائد اعظم نے ہندو مسلم اتحاد کے لیے کوشش کی اور ایسے فارمولے دیے کہ ہندو اکثریت کے مقابلے میں مسلمان اقلیت کے سیاسی اور معاشی حقوق کی ضمانت دی جا سکے، مگر کانگریس نے ان معقول تجویزوں کو نظر انداز کر دیا۔ اس پر کلکتہ کانفرنس میں قائد نے ایک طویل تقریر کی جس میں بڑے زور سے مسلمانوں کے مطالبات دہرائے اور کانگریس کی قائم کردہ نہرو کمیٹی کی تنگ نظری پر غم و غصے کا اظہار کیا۔ کلکتہ میں قائد کی یادگار تقریر سننے والوں میں ایک پارسی جمشید نوشیروان جی بھی تھے۔ آگے چل کر وہ شہر کراچی کے میئر بنے۔ وہ مسٹر جناح کے دوست اور ان کے بڑے مداح تھے۔ اپنے دوست کی یاد تازہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، مسٹر جناح کی یاد بڑی دلکش ہے۔ انہیں اپنے اوپر قابو تھا اور وہ اپنے جذبات کا اظہار بہت کم کرتے تھے۔ وہ کم آمیز اور باوقار تھے اور ان کی زندگی بہت تنہا تھی۔ میں آپ کو 1928 کی کلکتہ کانفرنس کے متعلق ایک واقعہ سناؤں گا جس سے تصویر کا دوسرا پہلو بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ مسٹر جناح نے حسب معمول عمدہ اور باوضع کپڑے پہنے ہوئے تھے جو وہ حال ہی میں انگلستان سے لائے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے حقوق کے لیے بڑی زوردار تقریر کی۔ میں جانتا تھا کہ ان کا دل کتنا بڑا ہے، حالانکہ ان کا ایمان تھا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں میں باہمی اتحاد ہو سکتا ہے۔ ان کا دل نفرت کے جذبے سے یکسر خالی تھا۔ مدتوں بعد جب ہندوستان تقسیم ہو چکا، مسٹر جناح نے ایک دن مجھ سے کہا کہ ان کی دلی خواہش ہے کہ پاکستان کے مسلمان اقلیتوں سے رواداری برتیں۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں مسٹر جناح بڑے انسان دوست شخص تھے۔ وہ آنسو بہانے کے عادی نہ تھے، لیکن میں نے انہیں 2 موقعوں پر روتے دیکھا۔ تقسیم ہند کے بعد میں نے ان کے ہمراہ ہندوؤں کا ایک کیمپ دیکھنے گیا جو پاکستان میں رہ گئے تھے۔ ان کی مصیبت دیکھ کر جناح رو پڑے۔ میں نے ان کے رخساروں پر آنسو چمکتے دیکھے۔ اس سے پہلے میں نے ان کے آنسو 1928 میں کلکتہ کانفرنس کے بعد دیکھے تھے، جہاں انہوں نے بڑی خوبی اور قابلیت سے مسلمانوں کی وکالت کی، مگر ان کے مطالبات رد کر دیے گئے۔ کانفرنس میں کسی شخص نے مسٹر جناح کی مخالفت کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں مسلمانوں کی طرف سے بولنے کا کوئی حق نہیں کیونکہ وہ ان کے نمائندہ نہیں۔ مسٹر جناح کو اس پر رنج محسوس ہوا اور وہ اپنے ہوٹل میں واپس چلے گئے۔ دوسرے دن صبح 8:30 بجے مسٹر جناح کلکتہ سے روانہ ہو گئے اور میں اسٹیشن پر انہیں خدا حافظ کہنے گیا۔ وہ اپنے فرسٹ کلاس کے ڈبے کے دروازے پر کھڑے تھے۔ انہوں نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور بولے، جمشید، یہ ہندوستان میں 2 بڑی قوموں کے مابین جدائی اور تفریق کا آغاز ہے، اور میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے ہیں۔ ہیکٹر بلیتھو نے 1929 کے محمد علی جناح کے بارے میں بہت اثر انگیز سطریں لکھی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، پھر مسٹر جناح مالابار ہل پر اپنی عالی شان مگر ویران کوٹھی میں واپس چلے گئے۔ شادی شدہ زندگی کے جھگڑے اور شکر رنجیاں اب ختم ہو چکی تھی، مگر یہ سکون بڑا بے کیف اور تکلیف دہ تھا۔ مسٹر جناح کے دل پر ان دنوں ایک نہیں 2 داغ تھے۔ ہندو مسلم اتحاد کی دیرینہ آرزو خاک میں مل چکی تھی، محبت ناکام ہو چکی تھی، اور ان کی رفیقہ حیات ہمیشہ کے لیے ان سے جدا ہو کر دوسری دنیا میں جا چکی تھی۔ وہ اپنی کوٹھی میں بالکل اکیلے تھے، اور اس طرز زندگی سے ان کی وہ تنہائی پسندی اور بڑھ گئی جس نے ساری عمر ان کا پیچھا نہ چھوڑا۔ ان دنوں ایک پرانے دوست ان سے ملنے آئے اور انہوں نے رتن بھائی کی زندگی کی آخری گھڑیوں کا حال انہیں سنانا چاہا، لیکن مسٹر جناح کی آنکھوں میں سرد مہری کے آثار دیکھ کر وہ ٹھٹک گئے۔ رتن بھائی نے جن حسین اور نایاب چیزوں سے گھر کو سجایا تھا وہ سب مسٹر جناح نے الماریوں میں بند کروا دی اور اس زمانے کی ایک ایک تصویر اور یادگار گھر سے ہٹوا دی۔ ان کے رنج و الم کی مظہر صرف ایک نشانی رہ گئی، یہ ان کے کوٹ کی آستین پر سیاہ ماتمی پٹی تھی۔